ہوں گی۔ یوگا کی ہم بات کریں گے جو کہ ایک جسمانی، ذہنی اور روحانی مشق ہے جو کہ 5000 سال پہلے قدیم ہندوستان میں شروع ہوئی تھی۔ یوگا کے معنی قابو پانے اور متحد کرنے کے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا عمل جو انسانی طرز زندگی کو صحت مند بناتے ہوئے نفس پر قابو پانے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ قدیم ادوار سے ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے یوگا کی ایکسرسائزز کی جاتی رہی ہیں، جن میں ارتکاز، توجہ کے لیے غور و فکر، مراقبہ اور سانس کی مشقیں شامل ہیں۔ ان سے دماغ پرسکون ہوتا ہے اور تناؤ کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یوگا کرنے سے ذہنی اور جسمانی صحت کو حاصل ہونے والے بہت سارے فوائد کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ آپ بھی ان ایکسرسائزز کو اپنے روزمرہ معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم یوگا کر کے اپنی صحت اور جسم پر مرتب ہونے والے اثرات کی بات کریں تو یوگا تناؤ دور کرنے اور ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہماری نیند کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یوگا گردن، کمر اور ٹینشن کے سبب ہونے والے سر درد کو دور کرنے میں بھی مددگار ہے، اور خاص طور پر جو آج سب سے بڑا پرابلم ہے ہم لوگوں کا وہ ہے موٹاپا، تو یوگا موٹاپے کے شکار افراد کے لیے بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ یوگا تناؤ یا افسردگی کی کیفیت میں مبتلا افراد کی بحالی میں بھی مدد کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی کی عادت چھڑانے میں بھی بڑا ہی امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر افتخار احمد صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ ہمیں ذرا بریف ڈیٹیل میں بتائیں کہ یوگا کی یہ جو ورزش ہے یہ ہماری صحت کے لیے کس طرح سے مفید ہے؟ دیکھیے، فی زمانہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت ہی سٹریسفل معاملہ چل رہے ہیں دنیا میں، جو کرنٹ افیئرس ہیں، کرنٹ جو سچویشنز چل رہی ہیں وہ بڑی سٹریس میں ہیں۔ اسٹوڈنٹس سٹریس میں ہیں، آفس والے لوگ بڑے سٹریس میں ہیں، فیکٹری میں جو ورکرز ہیں وہ بہت سٹریس میں ہیں، مینجمنٹ والے سٹریس میں ہیں۔ اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی انٹری بہت لیٹ شروع ہوئی ہے۔ اگر یوگا کو اسکول کے لیول سے سٹارٹ کرا دیا جائے تو ہم ایک نئی نیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جو نئی نیشن ہوگی وہ سٹریس کو مینیج کرنا جانتی ہوگی۔ ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم اس دور میں چونکہ بڑا سٹریسفل لائف ہے، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، ہم فیوچر میں جی رہے ہیں، حالانکہ ہم ہیں پریزنٹ میں، لیکن ہم فیوچر میں ہر چیز پلان کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ کہ باڈی کے سسٹم جو ہیں وہ بری طرح سے ہیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو کورٹیزول ہے، ہمارا سٹریس ہارمون ہے، اس سے ہم یہ کہ پریزنٹ ٹائم کے بجائے فیوچر کی پلاننگ میں چلے رہتے ہیں، یا اگر اس سے ہٹتے ہیں تو کہیں ماضی میں دور جا پڑتے ہیں۔ اگر آپ فیوچر کو ہی سوچتے رہیں گے تو آپ کو انزائٹیز کا شکار رہیں گے، اور اگر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف زیادہ چلے جائیں گے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ یوگا آپ کو جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ مددگار ہے کہ یہ آپ کو پریزنٹ ٹائم میں رہنا، ذرا بیلنس کرنا سکھا رہا ہے، ہمیں لائف کو۔ ٹھیک ہے، اس میں خاص طور پہ ہماری بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ بریدنگ ایکسرسائزز سے یہ ہوتا ہے کہ بریدنگ ایکسرسائزز آپ کو نہ تو پاسٹ میں رہنے دیتی ہیں، نہ ہی فیوچر میں جانے دیتی ہیں، وہ آپ کو پریزنٹ میں رکھتے ہیں۔ پریزنٹ میں جب تک آپ رہتے ہیں آپ کی باڈی کے سارے سسٹم جو ہیں وہ بالکل ایک نارمل وے میں بیہیو کر کے چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ سٹریس کا شکار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سب سے بڑا مسئلہ جو بھی میں نے انٹرو میں بھی ڈسکس کیا تھا آج ہمارے ہاں اوبیسٹی کا ہے، کہ لوگ اتنا زیادہ وہ فاسٹ فوڈ کہہ لیں کھاتے ہیں، یا ہمارے جو دیسی کھابے موجود ہیں اس کے باعث پھر ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو یوگا افیکٹو ہے ان لوگوں کے لیے بھی؟ دیکھیں، جہاں تک موٹاپے کا تعلق ہے، نو ڈاؤٹ اس میں ہماری ڈائٹ کا سب سے زیادہ رول ہے۔ صرف موٹاپا نہیں، ہماری ہر ڈیزیز میں ہماری ڈائٹ کا رول ہے۔ آپ بلیو کریں گے کہ یہ پاکستان میں بات نہیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں چلے جائیں، وہاں بھی اس بات پہ کنسنسس ہے کہ آپ کی ہر ڈیزیز آپ کے کچن سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور ہر ڈیزیز کا علاج آپ کے کچن میں موجود ہے۔ یہ امریکہ کے بڑے بڑے فزیشنز اس چیز کو مان چکے ہیں، اور اس پہ آج کل ایمفسائز کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمیں وائزلی پک کرنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ جی بالکل۔ اب جہاں تک موٹاپے کا تعلق ہے، آپ یہ سوچئے کہ موٹاپا دو چیزوں سے آتا ہے، یا تو آپ کی ڈائٹ میں خرابی ہے کہیں نہ کہیں، یا پھر اور اس کے بھی دو پارٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ ایسی ہے کہ جس میں نیوٹریشنل ویلیو بہت ہی خراب ہے، جیسے فاسٹ فوڈز لے لیں آپ، یا جو پیکنگ فوڈ آ رہا ہے وہ آپ کے تھائرائیڈ کا دشمن ہے لازمی، چونکہ اس میں کئی سو سے کئی ہزار تک کیمیکلز پڑے ہوں، اور جو کہ شاید 3-4 مہینے سے لے کے 2-2 3-3 4-4 سال پرانے کیمیکلز ہیں، پریزرویٹیوز پڑے ہوں، وہ ہمارے تھائرائیڈ کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں بہت تیزی سے اوپر جاتی ہوئی تھائرائیڈ کی ڈیزیز ہے، اور آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں۔ آٹو امیون ڈس آرڈر بہت کہیں پیچھے ہوتا تھا، لیکن
آج ہارٹ ڈیزیز کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو کینسر کے پیشنٹس ہیں، مگر کینسر کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو تھرڈ نمبر پہ آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں۔ آٹو امیون ڈس آرڈرز ایسے ڈس آرڈر ہوتے ہیں جب کہ آپ کی باڈی آپ کے کسی ایک آرگن کو اپنا اینیمی تصور کرتے ہوئے اس پہ اٹیک شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ چاہے آپ کا پینکریاز ہے، آپ کا لیور ہے، آپ کے کڈنیز ہیں، آپ کا برین ہے۔ تو آپ جب پریزرویٹو فوڈ لیتے ہیں، جو آپ بڑے بڑے بورڈز پہ جو ٹی وی پہ بڑی بڑی کمپنیوں کو اشتہار دیکھتے ہیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ نے جو دیکھا وہ کھانا ہے تو اس کو پھر اس کا ایک طریقہ ہے، سسٹمک وے ہے کہ آپ اس کو بہت بھی زیادہ ہو تو دن میں 2 کھانے کھائیں، کسی بھی صورت آپ دن میں 3 کھانے نہ کھائیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 3 کھانے کھاتے ہیں، اوپر سے ہم منچنگ بھی کرتے ہیں، سنیکنگ، ادھر سے آیا وہ گٹک لیا اٹھا کے وہ منہ میں ڈال لیا، اور کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، رات کو جب تک جاگ رہے ہیں تب تک منچنگ اور سنیکنگ چل رہی ہے۔ اس میں ڈینجرس بات یہ ہے ایون ڈاکٹرز بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ہاں بھی اوبیسٹی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا اوبیسٹی کا بڑا رول ڈائٹ کے علاوہ ہمارا یا منچنگ کے علاوہ دوسرا بڑا رول ہے سٹریس فیکٹر۔ جب آپ سٹریس میں رہتے ہیں تو آپ سٹریس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں، کوئی کریکرز، کوئی چپس، کوئی، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو بوسٹ ملتا ہے، ڈوپامین کی ایک ڈوز ملتی ہے، آپ اس میں کھو جاتے ہیں، اور یہ ڈوپامین ایسا ڈیپینڈنگ قسم کا وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس سے کریونگ ہوگی۔ آپ اگر آج فرض کریں 2 آپ کوئی جوسز گلاسز یا پھر آپ کی کوئی فزی ڈرنک لیتے ہیں تو آپ کو اگلے دن 3، 3.5، 4 اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہر طرح کے امراض کے پیچھے، موٹاپے کے پیچھے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اسٹریس کو مینیج کرنا اور ڈائٹ کو سیٹ، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر مجھ سے بڑھیں گے اپنے ٹاپک کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب اس کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یوگا اس میں بھی ہمارے لیے ہیلپ فل ہے؟ بہت ہیلپ فل ہے۔ دیکھیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری ہر ڈیزیز کے پیچھے یہ پچھلے دنوں امریکہ میں اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف 365 ایئرز جو کہ ویک میں ہیں، اس میں اگر آپ رات کو 10 بجے کے بعد جاگ رہے ہیں، رات کو 10 بجے سے صبح 4 بجے تک اگر آپ جاگ رہے ہیں اور صرف 25 دن آپ 2 گھنٹے جاگ رہے ہیں، 365-64 دن نہیں، صرف آپ نے 25 دن یا اس سے زیادہ آپ 2 گھنٹے سے زیادہ جاگے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے آپ کا، چونکہ باڈی ہماری جو ہے ایک سافٹ ویئر چلاتا ہے جسے ہم سرکیڈین ریدم کہتے ہیں، جب آپ 10 بجے کے بعد جاگتے ہیں تو آپ سرکیڈین جو ڈسرپشن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ایک بے تحاشا بیماریوں کا راستہ کھول دیتی ہے۔ آپ ان بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے، لیکن چونکہ آپ نے رات کو جاگنا شروع کر دیا، سرکیڈین ڈسرپشن ہوگی، آپ خواہ ہی پرون ہو جائیں گے ٹو ڈیولپ کینسرز، ٹو ڈیولپ ہارٹ ڈیزیز، آرتھرائٹس، آٹو امیون ڈس آرڈرز، اس کے علاوہ یہ میٹابولک جو ہے ڈس آرڈرز، اور اس قسم کی ایسی امراض جن سے آپ تمام زندگی نہیں نکل سکیں گے۔ ہر وقت نئے سے نئے ڈاکٹر بدلیں گے لیکن چیزیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ یوگا جو ہے وہ ہماری نیند کے نظام کو بھی بڑا بہتر کر دیتا ہے، بہت شاندار کرتا ہے، بہت اعلیٰ کر دیتا ہے، چونکہ ہم اس میں ڈیپ بیلی بریدنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سٹریس کیوں ہے جو ہمارے موٹاپے کا بھی باعث بن رہا ہے، جو انسولین ریزسٹنس کا بھی باعث بن رہا ہے، جو کہ مدر آف آل ایولز ہے۔ اچھا، ڈور کھل جاتا ہے پر ہر ڈیزیز کے آنے کا۔ جب آپ چھوٹی سانس لیتے ہیں تو آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے، جو ہر وقت تھاٹ سے بھرا ہوا ہے، جو انزائٹی اور سٹریس کا 24 گھنٹے شکار رہ رہا ہے، ایون نیند میں بھی آپ ڈسٹرب رہتے ہیں اور کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں، آپ کا جو ہے پری فرنٹل کارٹیکس برین کا جو وہ حصہ، دیکھیں 2 مائنڈ ہے، ایک کانشیس مائنڈ ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے۔ کانشیس مائنڈ جو ہے وہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے ہماری برین کا، اور یہ ہر وقت چونکہ بھرمار خیالات کی، انسان 50 سے 60 ہزار تھاٹس دن میں اس کے ذہن میں آتے ہیں، ان میں سے 90 سے 95% ایسے تھاٹس ہوتے ہیں جنہیں انسان خود نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ آتے جاتے ہیں، تو یہ فیلنگز جو ہے یہ ایموشنز بنتے ہیں، ایموشنز جو ہیں یہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں پھر سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز میں جو بیماریاں بنتی ہیں۔ تو جب آپ ڈیپ بیلی بریدنگ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے سانس، تو یہ پھر ہمارے لیے کافی ہیلپ فل رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار احمد صاحب۔